السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان آپ کا ہوسٹ سلیم بخاری آج کے پروگرام سوچ کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ ناظرین، ہم اس پروگرام میں ایسے مہمانوں کا مدعو کرتے ہیں جن کی قوم پہ اثر ہوتا ہے، جن کا، اور ایسی شخصیات کو ہم یہاں پہ بلاتے ہیں جو جن کے قوم کو ایک فائدہ ملا ہوتا ہے، ایک ترقی کی راہ پہ قوم کو گامزن کرنا چاہتے ہیں، ان کی خدمات ہوتی ہے قوم کے لیے۔ تو آج ہمارے ساتھ معروف کالم نگار، معروف ماہر تعلیم، اور ایک ایسی شخصیت جس کو کافی سارے لوگ نام سے ہی جان لیتے ہیں، جناب شاہد جمیل منہاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ میں آپ کو تھوڑا سا ان کا تعارف اس حوالے سے بھی کر دوں کہ شاہد صاحب وہ ان شخصیات میں شامل ہیں، ان رائٹرز میں شامل ہیں جن کے 5 مجموعے اس وقت آ چکے ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور کافی مشہور کتابیں ان کی مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ یہ میرے سامنے کیمرے کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اپنی بات کے نام سے ایک کالمی مجموعہ ان کا شائع ہو چکا ہے۔ ایک اچھے شاعر ہونے کے حوالے سے انہوں نے آغاز اپنا نعتیہ مجموعہ کلام سے کیا ہے۔ سیرت ہے جس کی اعلیٰ کے نام سے ہمارے سامنے اس وقت ان کا مجموعہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ابروئے ماں جس کے عنوان سے وہ کالم نگاری کرتے ہیں، یہ مجموعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہد جمیل صاحب بنیادی طور پر ایک ماہر تعلیم ہے، لیکن سوشل ایکٹیویٹیز میں ان کی خدمات کچھ ایسی ہیں کہ ایک دنیا میں ایک ان پہ مان کیا جاتا ہے، ان کی بات کو لوگ فالو کرتے ہیں، اور ان کی خدمات کو اگر اس حوالے سے جائزہ لیا جائے تو کافی سارے لوگ ان کی بات کو فالو اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ باقاعدہ ان کو کوٹ کیا جا رہا ہے، مختلف مضامین میں ان کی بات کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت وہ ہمارے پاس ہی موجود ہیں۔ یہ ہمارے پروگرام کی خوش بختی کہہ لیں کہ وہ آج ہمیں اویلیبل ہوئے ہیں اور ہمیں وقت دیا ہے۔ تو شاہد صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ تو میں نیوز واچ کا شکریہ ادا کروں گا، اس ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے پاس دعوت دی۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں معاشرے کی فلاح کی، جب ہم بات کرتے ہیں زندگی کے اندر رد و بدل کی، جب ہم بات کرتے ہیں اس گل و گلزار کے قصوں کی، یا کسی ملک کی در و دیوار کی بات کرتے ہیں، تو سب سے قبل جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ بات ہے کہ ہم نے خود کو سب سے قبل درست کرنا ہوگا۔ ہمیں جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے تو یہ ملک، یہ معاشرہ کسی صورت میں درست نہیں ہو پائے گا۔ اور یہاں پہ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے، بڑی دنیا ہمارے سامنے آئی جنہوں نے اپنے اعمال سے باقی دنیا کے لیے راہیں متعین کی۔ اور سلیم صاحب، میں ایک پیٹرول پمپ پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک ٹال مین مجھے نظر آیا، جس کا جو قد ہے بظاہر تو 4 فٹ کا ہوگا وہ، لیکن اس نے اپنے نیچے 6 فٹ کی جو ٹانگیں جو ہیں لکڑی کی وہ لگائی ہوئی تھی۔ تو ایک قوالی چل رہی تھی اور اس کے اوپر وہ تھوڑا سا ڈانس نما اس طرح کچھ کر رہا تھا کہ لوگوں کے بچوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ۔ اور میں نے اس وقت محسوس کیا سلیم بھائی کہ وہ جو لوگوں کو خوش کرنے جا رہا ہے نا، وہ خود اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ملنا چاہا۔ میں نے جب اس سے سلام کیا تو آپ یقین کریں کہ وہ وہاں سے جھکا اور وہ نیچے میرے یہاں تک آ کے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اتنے گرم جوشی کے ساتھ ملا، اس کی آنکھوں کے اندر، اس کے ردھم کے اندر، اس کے چہرے پہ مجھے ایک عجیب سی خاموشی میں لپٹی اداسی میں نے پائی۔ میں نے اس سے گپ شپ کرنا شروع کر دی۔ میں نے پوچھا تم کیا کرتے ہو، کتنے بہن بھائی ہو، بچے ہیں؟ اس نے بڑی لمبی سٹوری مجھے سنائی کہ وہ چھوٹا تھا، میرے والدین جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے کام کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا کبھی آپ گرے یہاں سے؟ کبھی یہ لکڑی کی ٹانگیں جو آپ نے نیچے لگائی ہوئی ہیں کبھی ایسا ہوا کہ ٹوٹ گئی ہو؟ کہتا ہے شاہد صاحب بہت دفعہ گرا ہوں، 2 دفعہ میرے بازو ٹوٹ چکے ہیں، لیکن کیا کروں، اپنے ماں باپ کی، اپنے بچوں کی پرورش بھی تو کرنی ہے۔ میں نے کہا اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں آپ؟ تو کہنے لگا، اب سٹیٹمنٹ ذرا اس پہ غور کریں آپ، کہنے لگا کہ میں اپنے بچوں کو نا ان لوگوں کے سامنے لا کھڑا کر کے دم لوں گا شاہد صاحب۔
اب بظاہر ایسا جملہ تھا، ایک ایسے چبھتا ہوا جملہ تھا، لیکن وہ چبھتا ہوا نہیں تھا، وہ اس کا وہ دکھ بول رہا تھا، وہ اس کا وہ غم بول رہا تھا، وہ اس کے ماضی کے بیتے ہوئے لمحات جو ہے سامنے عکاسی کر رہے تھے یار کہ یہ شاید ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، شاید ایسے تمام لوگ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہیں۔ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ قیامت کے بعد کس سے پوچھا جائے گا کہ تم اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ پوچھے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پڑوسی جو ہے وہ رات کو بھوکا سویا رہا، اور آگے سے سوال کیا جائے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، تو اس کے بعد اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار کیا جائے گا کہ آپ کو پتہ کیوں نہیں چلا، آپ کو پتہ چلانا چاہیے تھا کہ وہ کون اس محلے کے اندر جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنا معاش کما رہا ہے، کون نہیں کما رہا ہے۔ تو سلیم بھائی جب میں نے اس کو دیکھا، اس کو پڑھا، اس کو ٹٹولا، تو میں نے اس کے اوپر جب لکھا اور اگلے دن جب اخبار کے اندر اس کا کالم چھپا، میں نے اس کا فون نمبر لے لیا تھا اس سے، تو میں نے جب اس کا کالم اخبار میں چھپا تو میں نے اس کو جب بتایا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے اپنا حصہ ڈالا، میں نے کوشش کی کہ اس کو اپنا حصہ دوں جو اس کا حصہ بنتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس کو یہ احساس ہوا کہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اب وہ اس سے بھی بہتر کام کرے گا۔ دیکھیں ہمارے بزرگوں میں سے ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہمارے بڑے کوئی بھی ہے، اگر وہ بستر مرگ پر بھی پڑے ہوئے ہوں اور ان سے صرف یہ کہہ دیا جائے کہ ابا جی، دادا جی، آپ نے وہ جو کام کیا تھا نا وہ بڑا اچھا کام کیا تھا، تو یقین کریں ہو سکتا ہے کہ کتنے ماہ، کتنے سال مزید وہ دیکھیں موت کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی قسمت تک تبدیل کرنے کا ہنر جو ہے جانتا ہے، اگر وہ اس کی سوچ، اس کے اعمال اچھے ہوں تو۔ آپ کے کالم کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، ایک دنیا پڑھتی رہتی ہے، اس میں اکثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ معاشرے پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، تو آپ کی نظر میں معاشرے میں یہ بگاڑ کیوں آیا اور اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ آتی صدیوں کے لیے سرخی خون دل سے، آتی صدیوں کے لیے سرخی خون دل سے، آؤ وقت کی پیشانی پہ کچھ تحریر کریں۔ دیکھیں بیسیکلی ہم کچھ تحریر کرنے کے لیے اس وقت دوڑتے ہوئے وقت کی پیشانی پہ ہم نے کچھ تحریر کرنا ہے، ہمارے کچھ ایسے اعمال ہونے چاہیے کہ جس کو دیکھ کے جب ہماری آنے والی نسلیں جب اس کو دیکھیں تو بڑے فخر کے ساتھ دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارے آباء اجداد یہ تھے، ہمارے دیکھیں سلیم صاحب ہمارا جب ملک بنا تو یہ ویسے نہیں بن گیا، اس ملک کو بنانے کے لیے ہمارے لاکھوں ماؤں نے اپنے جگر گوشوں کی قربانیاں دیں، ہزاروں سہاگنوں کے سہاگ اجڑے اور بہنوں کے سروں سے دوپٹے نوچے گئے، تو پھر اس کے بعد جا کر یہ ملک جو ہے ہمارے پاس آیا، ہمیں بنا بنایا جب گھر ملا تو ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ہمیں اس گھر کی قدر کرنی ہوگی۔ میں ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پہ، نیوز واچ کے پلیٹ فارم پہ یہ بات بڑے وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ جب ہم اپنے گھر کی رکھوالی نہیں کریں گے تو دنیا ہمارے گھر میں پتھر پھینکے گی، اور آج آپ دیکھ لیں ایک نام نہاد مودی سرکار جسے دنیا کل تک جانتی نہیں تھی، اور آج جو ہے وہ پاکستان کے اوپر طرح طرح کے الزام تراشیاں کر کے الزام تراشیوں کے سمندر میں دھکیلتا جا رہا ہے، لیکن اسے یہ خبر نہیں کہ اس کے فوجی جو ہیں جو اپنے ملک کے لیے بہترین فوجی ہوں گے لیکن اس کے فوجی بھوکے مر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب کنٹراسٹ ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ تو ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، دنیا کی بہادر ترین فوج پاک فوج ہے اور اس کا فوجی بھی بہادر ترین ہے یقیناً۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ایک فوجی جو ہے وہ انڈین فوجی کو اپنا کھانا پیش کر رہا ہے، اور اس نے اپنی ویڈیو وائرل کی اور اس میں بتایا جی کہ میں پاکستانی فوجی ہوں اور مجھے پاک فوج کا سپاہی ہونے پہ فخر ہے، لیکن مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ آئے دن ہماری سرحدوں کے اوپر جو ہے بمباری کرنے والا جو ہندوستان ہے اس کے فوجی جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں، اور اس نے باقاعدہ یہ بتایا کہ مجھے انڈے، پراٹھے، گاجر کا حلوہ اور یہ ملا ہے اور میں اپنے پڑوسی فوجی کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اب یہاں پہ بھی آ کے اسلام زندہ باد کہ یہاں پہ بھی آ کے پڑوسیوں کے حقوق کا جو ہے وہ پرچار ہو رہا ہے، اور بتا رہا ہے جی کہ میں اپنے پڑوسی کو اپنا کھانا پیش کرنا چاہتا ہوں، اس نے اس کا کھانا پیش کیا۔ دیکھیں ہمارا جب یہ ملک بنا تو اس ملک کے اندر بھائی چارے کی فضا جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آتی ہے، جب ہم بھائی چارے کی فضا کو پروموٹ نہیں کریں گے تو جب ہم ایک نہیں ہوں گے، چل اس کو ایسے کہہ لیں، جب ہمارا اتحاد نہیں ہوگا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ترقی کر سکیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم ترقی کی منازل کو طے کرتے ہوئے پائے جائیں گے۔ میرے کالم، میرا لکھنا، میرا اوڑھنا بچھونا، میرا قلم صرف اس چیز کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے کہ کہاں پہ کوئی ایسا آسودگی مہیا کرنے والا لمحہ آئے جو میں لوگوں کو، جو اپنی عوام کو، جو اپنے ارد بسنے والوں کو دے سکوں۔
یہ ایک غیرت مند قوم ہے، ایک نہایت جفا کش قوم ہے، مہمان نواز. اب دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ایسی قوم نظر نہیں آئے گی کسی کو. لیکن مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ ہم اپنے کچھ اقدار سے ہم ہٹ گئے ہیں، ہم نے اپنی کافی ساری چیزیں بلا لی ہیں، جس کی وجہ سے ہم پیچھے کی طرف گامزن ہوئے ہیں، آگے کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا رہبر نہیں ملا، ہمیں کوئی ایسا نظریہ نہیں ملا جس کی بنا پر ہم آگے چل کے ہم انہی اقدار کے ساتھ ترقی کر سکیں؟ بہت خوبصورت کوشچن کیا آپ نے. دیکھیں، ہمیں سب سے بہترین رابر 100 مشہور کتابیں ہم پڑھتے ہیں نا، تو ان میں سب سے کتابوں کے اندر ایک بک ہے جس کے اندر 100 مشہور جو ہے نا وہ ہستیوں کے نام ہیں. اس میں سب سے پہلا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سب سے بڑا رہبر تو ہمارے محمد ہیں. لیکن اگر دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے سامنے ہیں. جب وہ بالکل بستر مرگ پر تھے، موت کے قریب تھے، تو ایک بنیان کی ضرورت پڑ گئی، اور بنیان کے لیے بندہ بھیجا. مارکیٹ سے ریٹ لیے گئے، تو قائد اعظم نے باقاعدہ اس ریٹ پہ، اس کی قیمت پہ بحث کی کہ جو شخص ایک ملک کا کیا کہہ لیں کہ دنیاوی طور پہ دیکھیں مالک، اور وہ کیا کہہ رہے، بحث ہوئی، اور اس کے بعد بڑی مشکل کے ساتھ وہ بنیان خریدی گئی. ٹھیک ہے، تو ہمیں رابر بہت اچھے ملے. ہمارے بزرگ، آپ نے کہا روایات، ہماری روایات بہت خوبصورت روایات ہیں، لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم ہٹتے جا رہے ہیں، اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. سلیم صاحب، جب کسی کی ٹانگ یا بازو ٹوٹ جایا کرتا تھا نا، تو محلے کے اندر لوگ کھانا چھوڑ دیتے تھے، اور پھر دوڑ کے اس کے گھر کی طرف جاتے تھے جس گھر کے اندر کسی کی انگلی ٹوٹی، بازو ٹوٹا، اور وہ اس پہ باقاعدہ آنسو بہایا جاتے تھے. اور آج ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے خبر آئی کہ فلاں شہر کے اندر، پاکستان کے فلاں شہر کے اندر اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم فوراً اس کو چینج کر دیتے ہیں، اور پھر ہم وہ گل و گلزار کے قصوں کی طرف لگ جاتے ہیں. ہم روایات سے ہٹے ہیں سلیم صاحب، ہم نے روایات سے روگردانی اختیار کی ہے. ہمارے جو بڑے تھے، میں اکثر سوچتا ہوں کہ مجھے کسی زمانے میں جب میں میٹرک میں تھا تو میرے والد صاحب، میرے تایا مجھے کہتے تھے، بیٹا یہ جو آپ نے جو بال رکھے ہوئے نا، یہ اچھے نہیں ہیں. تو ہم یہ سوچتے تھے یار کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. پھر بزرگ کہا کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں چلتے ہیں، آپ ایسے نہیں چلا کریں، آپ ایسا چلیں کریں. ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی. خدا کی قسم، آج جب وہ نہیں ہے نا، تو ہمیں سب کچھ سمجھ آ رہا ہے. آج ہمیں وہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ کاش ہم سوچتے ہیں کہ کاش یار یہ خواب ہو اور وہ سارے لوگ مجھے واپس ملیں، میں ان کے پاؤں دھو دھو کے پیوں. لیکن وقت کیا ہے؟ وقت کبھی واپس نہیں آیا کرتے. لیکن شاہد صاحب، قوم کو اس سٹیج پہ دوبارہ لے کے آنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہم کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا. ہمیں خود سے سوالات کرنے ہوں گے کچھ، کہ کیا ہم خود سے مخلص ہیں؟ کیا ہم اس ملک سے، اس مٹی سے مخلص ہیں؟ آپ یقین کریں، صرف یہ سوالات پوچھنے سے ہی ہماری جو ہے وہ راہیں متعین ہو سکتی ہیں. ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اس ملک کے اندر کرپشن سے پاک جو ہے اس ملک جو ہے اس کو بنانا ہوگا. ہم نئے پاکستان کی باتیں تو بڑی کرتے ہیں، نیا پاکستان، لیکن ہمیں واقعی صحیح معنوں میں اس پاکستان کو عصر نو زندہ کرنا ہوگا. پاکستان نیا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ گھر بنا بنایا گھر ہے، ہم نے اس کو نیا نہیں کرنا، ہم نے اس کی انوویشن اور رینوویشن کرنی ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے. میڈیا کا اتنا فعال کردار ہونا چاہیے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ان کو ڈر اور خوف ہو کہ اگر ہم نے ذرا سی بھی آگے پیچھے ہینکی پھینکی کی تو نیوز واچ کی ٹیم جو ہے وہ ہمیں پہنچے گی، یا ہمارے میڈیا چینلز ہمارے پاس آئیں گے اور ہم سے سوال کریں گے کہ جو ہے وہ آپ نے ایسا کیوں کیا. آج تو ہر خبر کی قیمت ہے. پھر شاہد جمیل صاحب کی خوبصورت باتیں آگے سنیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے بات ختم کی تھی. شاہد صاحب کی خوبصورت باتیں جاری ہیں، ان سے ہم ڈسکس کریں گے اس پہ مزید. تو شاہد صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ قوم ایسی ہو چکی ہے جہاں پہ کوئی حادثہ ہو جائے تو ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کی ویڈیو بنانے پہ لگ جاتے ہیں، اور جو فیس بک کے لیے استعمال کرتے ہیں، کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں. اچھا، دوسری طرف یہ قوم ایسی ہے کہ اگر پاکستان کے نام پہ تھوڑا سا بھی یہ آنچ محسوس کریں تو یہ قوم ساری متحد ہو جاتی ہے، جس کا ہم بار بار ہم دیکھ چکے ہیں مظاہرہ. تو یہ گیپ کہاں پہ آ رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم روایات کی بات کر رہے تھے. یہ گیپ وہ والا گیپ ہے
کہ جو ہم اپنی روایات کو بھول چکے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جب بھی پاکستان کے نام پہ یا اسلام کے نام پہ یا ہمارے حرمت رسول کی بات آتی ہے تو یہ قوم اس طرح متحد ہوتی ہے کہ جس کا حق ادا کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا رخ تو بہت بہترین رخ ہے اور اس میں ہمیں مزید متحد ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم بات کرتے ہیں، آپ نے کہا جی کہ کوئی واقعہ پیش آ جائے، کہیں پہ حادثہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی قتل ہو گیا کوئی، تو جس کے پاس موبائل ہے وہ اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ بنانا شروع کر دیں گے کریڈٹ لینے کے چکر میں کہ سب سے پہلے فیس بک کے اوپر جو ہے ہم وہ ایسی پوسٹ شیئر کریں کہ لائکس زیادہ سے زیادہ ہوں. لیکن یہی تو وہ بات ہے کہ جس بات کی وجہ سے ہم آج پیچھے کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. کیا کہ دنیا جو ہے وہ فلمیں بنا دیتی ہے اور وہ خود نہیں دیکھتی. ٹھیک ہے، اب فیس بک کا ٹرینڈ چلا، اس کے اندر بڑی انفارمیشنز ہیں اور بہت اچھے طریقے سے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لوگ تو اپنے روزگار کا اس وسیلہ بھی بنا چکے ہیں اس کو. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس فیس بک کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اب یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اس واقعے پہ افسوس کریں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کی نیوز اگر چینلز وغیرہ پہ یا سوشل میڈیا پہ نہیں آئیں گی تو ہمیں آگاہی نہیں ہوگی. یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں، ایک طرف لہو میں لت پت پڑے ہوئے ہیں لوگ اور دوسری طرف ہم ویڈیو بنا رہے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ کوئی ایسا ممبر ویڈیو بنا لے، ایک آدھ ایسا شخص یہ کام کر لے تو یہ ہوگا کہ لوگوں تک انفارمیشن چلی جائے گی. لیکن اس کے بعد ہمیں ہمارے ہاتھوں کو ان زخموں کی ضرورت ہوگی، ان کی ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے جذبات کی ضرورت ہوگی، ان لوگوں کو تسلیوں کی ضرورت ہوگی. تو اس قوم کو ضرورت اس بات کی ہے اس وقت، ہماری قوم کو، ہمارے جو بڑے ہیں، ٹھیک ہے، جو گھر کے سربراہان ہیں، ہمارے وزراء، ہمارے صدور، ہمارے ایم این ایز، ہمارے جن کو ہم اپنی ووٹ پیش کرتے ہیں، ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے. یہ ہوش کے ناخن لے لیں تو کوئی وقت، ایسا وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ ہماری قوم دنیا کے کونے کونے میں مشہور ہوگی، بلکہ معروف ہوگی. معروف تو مطلب اچھے معنوں میں لیا جاتا ہے، معروف ہوگی اور دنیا ہم سے سبق حاصل کرے گی. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہر شعبے کے اندر ہم بدنام ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے قوم کا خون پسینے کی جو کمائی ہے، ہمارے جو بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کھا کے ہضم کر کے اور پتہ نہیں کن کن ملکوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ دیکھیں منی جو لانڈرنگ ہو رہی ہے پیسہ ہے کس کا؟ ہمارے غریب کا پیسہ ہے وہ. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی روایات کو تب اسی طرح اپنے بزرگوں کی روایات کو قائم و دائم رکھیں اور اس وطن سے کے مخلص بنیں، اس وطن کی مٹی کے بنیں ہم. اور پھر ہم یہ طے کر لیں کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے شاہد صاحب. کسی معاشرے کی تعمیر میں تعلیم کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم تعلیم دے رہے ہیں اس سے قوم بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے؟ بہت خوبصورت آپ نے کوشچن کر دیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کوشچن کی ضرورت تھی. وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. دیکھیں، اگر ہم ڈگریوں پہ ڈگریاں لیتے جائیں لیکن ہماری جو ہے تربیت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اس کو تعلیم نہ کہیں ہم. ٹھیک ہے، ہمارے دیکھیں جس نے نبوت کا دروازہ بند کیا، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے؟ اگر یونیورسٹیوں میں پڑھنے ہی سے تعلیم یافتہ اگر کوئی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے مکین نہ ہوتے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے پڑھائی بہت ضروری ہے لیکن تربیت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. تعلیم جو ہے وہ انقلاب برپا کر سکتی ہے سلیم صاحب. تعلیم جو ہے اس قوم کو وہ کچھ دے سکتی ہے، اس فنون لطیفہ سے لے کر ایگریکلچر سے لے کر انڈسٹری سے لے کر میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن تک جتنے سیکٹرز ہیں، تعلیم ہر سیکٹر میں انقلاب برپا کر سکتی ہے اور الحمدللہ انقلاب برپا کر رہی ہے. لیکن ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہماری جو یہ سیاست کے اندر جو انتشار ہے، یہ جب ختم ہو جائے گا تو ہماری تعلیم اور زیادہ اثر انداز ہوگی. ہماری تعلیم جو ہے وہ انقلاب برپا کرے گی مزید. شاہد صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ کے ماشاءاللہ خود 4 تعلیمی ادارے ہیں جس کے آپ مالک بھی ہے، پرنسپل بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظریاتی تعلیم نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس قوم کو ایک نظریے پہ نہیں لا کھڑا کرنا چاہیے؟
بالکل ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی جو قومی زبان ہے اردو، اس کو ہم نے انٹرمیڈیٹ کے بعد ختم کر دیا ہوا ہے. ہم نے پاک سٹڈیز کو، مطالعہ پاکستان کو اگنور کیا ہوا ہے انٹر کے بعد، اور پھر کچھ ایسی بھی تعلیم دی جا رہی ہے جو کہ میٹرک سے پہلے بھی جو ہے یہ سبجیکٹ ختم کیے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تعلیم، نظام تعلیم کو جو ہے وہ مزید درست ہونے کی ضرورت ہے. اور نظریاتی تعلیم کی آپ نے بات کی، تو نظریاتی تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف نظریہ پاکستان کو ہی اپنے اوپر ڈھانپ لیں اور اس کے سے ارد گرد نہ جائیں بالکل. آپ دیکھیں آئین توڑنے کی بات اب کرتے ہیں تو کہاں کہاں آئین نہیں توڑا گیا اس ملک کے اندر. اس آئین کے ساتھ کیا کیا آنکھ مچولی نہیں کھیلی گئی. تو ہم نظریات کی جب بات کرتے ہیں تو اس نظریے کے اندر سب سے پہلے نظریہ پاکستان ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے آباء و اجداد کے نظریات ہیں. ٹھیک ہے، اسلامی نظریات کی تو کیا ہی بات ہے، ان سے مل کر ہمارے آباء اجداد کے نظریات بنے. لیکن ہم نے جب اپنے آباء اجداد کی جو نظریات کو ترک کرنا شروع کر دیا نا جب سے، تو تب سے کیا ہوا کہ دنیا نے ہمیں اپنی نظروں سے گرانا شروع کر دیا ہے. ہمیں اپنے ملک کی سوئی کے اوپر بھی فخر محسوس کرنا چاہیے کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے. ہمیں اپنے ملک کی اندر بنی ہوئی ایک چادر جو ہے وہ اس کو اوڑھنا چاہیے اپنے اوپر، دنیا کو بتانا چاہیے یار کہ ہم پاکستانی ہیں. اور دیکھیں ہمارا پاکستان کہاں کہاں پہنچ. افسوس اس بات کا کہ ہمارے ملک کے اندر نیل پالش اور لپسٹک تک بھی جو ہے باہر کی آتی ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ باہر کی بنی ہوئی ہے، ہمارے پاکستان کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، شرم تم کو نہیں آتی مگر نہیں آتی، یہی بات ہے. دیکھیں میں بات کرتا چلوں، ایک نالج کی بات ہے کہ ہماری ویمن کا، ہماری خواتین کا کہ پاکٹ منی کا 80% جو ہے وہ امپورٹڈ کاسمیٹکس پہ خرچ ہوتا ہے. جب ہم نظریات کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اپنے نظریات، جو اچھی نظریات ہیں، وہ اپنے ہر مرد و زن کو اور بچے بوڑھے کو بتانے ہوں گے کہ ہمارے نظریات کیا تھے. یار یہ پاکستان بنا کیوں تھا، جس کے لیے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ لاکھوں جو ہے ماؤں نے اپنے جگر گوشوں کی قربانیاں دی اور پھر جا کر یہ پاکستان ہمارے حصے میں آیا. سلیم صاحب آپ کا کویشچن چھوٹا سا تھا، میں بہت لمبا کر دیا، لیکن بات کرتا چلوں کہ کہا جاتا ہے، بڑے بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہوا کہ جب لٹے پٹے قافلے پاکستان کی طرف آتے تھے اور ایک لائن ہی تھی نا، ایک لائن کراس کی تو پاکستان میں داخل ہو گیا. تو یقین کریں کہ ایک وہ وہاں پہ پہلے سے موجود پاکستانی اس شخص سے، بہت سارے اشخاص سے، لوگوں سے پوچھتے تھے یار بھائی یہ تمہارا بازو کدھر گیا. تو خدا کی قسم ایسا ہوا ہے کہ اس کو اپنے بازو کی پرواہ نہیں تھی، اور اس کو اس وقت پتہ چلا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا بازو کدھر گیا، اس نے دیکھا کہ یار میرا تو بازو واقعی نہیں ہے. پاکستان تب جا کر ہمیں ملا. یعنی ہمارے آباء اجداد نے اپنا سب کچھ قربان کیا اور یہ پاکستان ہمارے سامنے آیا ہے. اور یہ جتنی باتیں بھی میں نے بیان کی ہیں یہ ہماری نظریات کے اندر آتی ہیں، اور ہمارا نظریہ اتنا پیور اور اتنا خالص ہونا چاہیے کہ دنیا ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے. لیکن یہ ہماری نئی نسل کو اس وقت پتہ چلے گا نا جب کورس میں یہ چیزیں ہماری شامل ہوں گی. ہمارے کورس سے تو یہ ساری چیزیں آؤٹ کر دی گئی ہیں، جہاد کو آؤٹ کیا گیا ہے، کافی ساری چیزیں آؤٹ کر دی گئی ہیں. تو نئی نسل کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، ہم کس مقصد کے لیے ہم نے آزادی حاصل کی ہے. ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ آلریڈی کیا ہے جی کہ وہ سوشل میڈیا اور فیس بک کی غلام بن چکی ہے، اور اوپر سے ہم بتانے والے جو لوگ ہیں ان میں سب سے پہلے ہماری ایجوکیشن ہے، تعلیمی ادارے ہیں. ہیلو، آ رہی ہے آواز؟ اچھا میں کروں دوبارہ سے؟ بس میں آنسر بول دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمیں اپنی جو ہے نا نصاب کے اوپر توجہ دینی ہوگی. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جہاد کا جو چیپٹر ہے، مثال کے طور پہ 1 2 4 جو بھی ہیں اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری بنیاد تھیں اور وہ ہلا کے رکھ دی گئی ہیں. دیکھیں اگر بنیاد نہیں ہوگی تو مکان کہاں کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے، ہماری نصاب کے اندر بے حد ضرورت ہے اس چیز کی کہ اسے از سر نو دوبارہ زندہ کیا جائے.
اور اسلامی روایات کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق جو حق بنتا ہے ہماری نئی نسل کے لیے وہ اسے دیا جائے۔ دیکھیں ہم بتائیں گے نہیں تب تک تو وہ کسی رستے پہ نہیں چل سکے گی۔ تو ہماری نئی نسل کو اس وقت ضرورت ہماری ہے۔ ہم اپنے بچے کی تربیت جس طرح کریں گے وہ ویسے ہی کرے گا۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا بچہ بغیر کہے ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اسے نہیں پتہ ہوگا کہ نماز کس کو کہا جاتا۔ دیکھیں ہمارے ہاں تعلیمی اداروں کے اندر ایسی غیر ضروری سرگرمیوں پہ توجہ دی جا رہی ہے جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کھیل کود تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ ان اداروں میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو فلمیں دکھائی جاتی ہیں، اور فلمیں اگر پروڈکٹیو ہیں، جن میں کچھ نالج ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نالج نہیں ہے اگر تو ان چیزوں کو پرچار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نصاب کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوبارہ اثر نو اس کو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ شاہد صاحب، آپ ایک بہترین ماہر تعلیم ہے، ہمیں آپ پہ فخر ہے۔ کیا سمجھتے ہیں نقص کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان کا جو سوری ٹو سے جو مافیا بنا ہوا ہے وہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے، یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کمزوری آ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے تو کمزوریاں پچھلے میں سمجھتا ہوں کہ 20-25 برس سے حالات بڑے خراب جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بکنے والی حکومتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور جھکنے والی حکومتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، لیکن جب ہم پرائیویٹ اداروں کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ملک پاکستان کا لٹریسی ریٹ جو 26% سے شروع ہوا تھا اور 50 سے ابو چلا گیا ہے، تو وہ ان پرائیویٹ اداروں کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا کردار بہت اہم ہے، لیکن انگوٹھے لگانے والے لوگ جب سکول کھول کے بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ایک ویلڈر ہے تو وہ ویلڈنگ ہی کر سکتا ہے، اسے اس شعبے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسا آدمی جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، اور بھائی تم ٹھیکیداری کرو، ٹھیک ہے، تم سکول میں آنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ وہ سکول کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس چیز کی ضرورت ہے کہ تعلیم کے شعبے میں وہ لوگ آئیں جو کہ واقعی پڑھے لکھے ہوں، اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ کسی کالج کا مالک بننے کے لیے، اسکول کا مالک بننے کے لیے کم از کم وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہو ایٹ لیسٹ، تو تب جا کر وہ جو ہے وہ ہماری نونہالوں کے لیے راہیں متعین کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں مل کے چلے گا، اور اس میں پوری دنیا کے اندر سلیم صاحب اس وقت جو ہے وہ نجکاری کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے، ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر سے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر صرف تعلیم کی بات کرتے ہیں ہم تو اس میں پڑھے لکھے لوگوں کو اداروں کا سربراہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جی جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے نا 50% سے ابو، یہ وہ ریٹ ہے جو کہ 8 جماعت پاس جو لوگ ہوتے ہیں یا جو لکھ لیتے ہیں ان کو ہم اس میں شامل کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو فلوئنسی کے ساتھ، جو تواتر کے ساتھ کسی چیز کو پڑھ لے اس کو ہم لٹریسی ریٹ کی شرح میں شامل کریں۔ بالکل ٹھیک ہے شاہد صاحب، اس کا سدباب کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم اپنی جگہ پہ سوچیں اور اپنی 1.5 انچ کی مسجد تعمیر کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں معاشرہ اسی جگہ ہی رہے گا۔ اس کا سدباب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کردار، کیا وہ لوگ جو واقعی کام کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کام کے لیے؟ دیکھیں کہا جاتا ہے جی کہ جدا ہوں جو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست جو ہے وہ اگر مثبت انداز میں کی جائے نا تو وہ قوموں کی زندگی بنا دیا کرتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اس کا سدباب یہ ہے کہ ہم برادریوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے، مسلم لیگ نون، کاف، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ہمیں شخصیات کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ جو شخصیت اچھی ہو، جس کا ماضی بے داغ ہو اور حال شفاف آئینے کی طرح ہو، ہمیں اس کو ووٹ پیش کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں معاشرہ، تعلیمی نظام، ذرائع نقل و حمل، ہماری ٹرانسپورٹیشن، ہمارا انڈسٹری، ایگریکلچر، ہر چیز ترقی کرے گی، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے اپنا ووٹ ان لوگوں کے ہاتھ میں دینا ہے جو کہ واقعی، اب دیکھیں ایک پارٹی کا جو ہے وہ ایم این اے جیت کر سامنے آئے تو اس کے بالمقابل اس کے ساتھ جو ایم پی کھڑا ہو وہ ہارے اور دوسری پارٹی کا ایم پی ہو وہ جیتے، تو تب جا کر بات بنے گی۔ جب ہم بصیرت قوم، ہم خود اصل میں بہت ساری جگہوں پہ غلط ہیں،
اور بہت ساری جگہوں پہ اچھے بھی ہیں کہ میں کس سے پوچھوں گا آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں، وہ کہے گا یار میں فلاں پارٹی کو ووٹ دیتا ہوں اس لیے کہ یہ میرے باپ دادا کی پارٹی ہے، میرے دادا اس کو ووٹ دیتے تھے، میرے ابا جی نے اس کو ووٹ دیا، میں کیسے یار میں آپ کو نہیں معذرت میں اسی کو ووٹ دوں گا۔ دیکھیں دنیا جہان کا لٹیرا ہو جو، اور آپ اس کو ووٹ پیش کریں گے صرف اس لیے کہ آپ کے ابا جی اس کو ووٹ دیتے رہیں۔ جب اس قوم کی یہ غلیظ سوچ ختم ہوگی، اور بہت سارے بتاتا چلوں اس سوچ کے ساتھ اچھی سوچوں والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سوچتے ہیں آج بھی کہ یار نہیں یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا ہے، یہ میں کروں گا، اور یہ ہمارا پاکستان اگر قائم و دائم ہے تو وہ جو انگلیوں پر گنے جانے والے چند لوگ ہیں ان کی وجہ سے قائم و دائم وہ آج بھی موجود ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہماری قوم شخصیات کو ووٹ دے گی، کیسی شخصیات کو؟ جو کہ کردار کے بے داغ کردار کے مالک ہوں گے، تو انشاءاللہ تعلیمی نظام بھی تبدیل ہوگا، ملک کا ڈھانچہ بھی تبدیل ہوگا۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے شاہد جمیل صاحب۔ جب تک ہم سچائی کا ساتھ نہیں دیں گے، جب تک ہم اچائی کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم نہ تو ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارا پہیہ ایک مثبت سائڈ کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ تو شاہد جمیل صاحب ایک بہترین شاعر ہے، میرے سامنے ان کا ایک مجموعہ پڑا ہوا ہے نعتیہ سیرت ہے جس کی اعلیٰ، ایک اور مجموعہ ان کا زیر اشاعت ہے جی۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے شاعری سٹارٹ کی اور آغاز آپ نے لیا ہوا ہے سیرت نبی سے، نعتیہ مجموعے سے، تو یہ خیال کیوں آیا آپ کو؟ میں بچپن میں جب سلیم صاحب نعت پڑھا کرتا تھا نا، تو میرے نیچے ایک ٹیبل رکھا جاتا تھا اس طرح کا، اور مجھے اس ٹیبل پر کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ میں لوگوں کو نظر آ سکوں۔ میں اتنا چھوٹا تھا، یعنی میں اسکول میں داخل بعد میں ہوا، اور پہلے میں نے نعت پڑھنا شروع کی، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نعت لکھنا نصیب کیا، اور 8ویں جماعت میں جب میں پڑھتا تھا تو میں نے پہلی نعت لکھ ڈالی۔ اور میں نے کیا لکھ ڈالی؟ میرے اللہ کا کرم ہوا کہ اس نبی کی تعریف کا مجھے اس نے حوصلہ دیا۔ میں نے وہ جو نعت لکھی وہ اس کے چند اشعار میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ نعت ایز اٹ از اس کتاب میں موجود ہے دعا میری خدا سے طیبہ دکھائی دے، ہے دعا میری خدا سے طیبہ دکھائی دے، مجھ کو رسول پاک کا روزہ دکھائی دے، میں جدھر نظر اٹھاؤں سرکار کی جھلک ہو، میں جدھر نظر اٹھاؤں سرکار کی جھلک ہو، میں جہاں جہاں بھی جاؤں مدینہ دکھائی دے، میں جہاں جہاں بھی جاؤں مدینہ دکھائی دے، اور آنکھوں کو میری یارب ہو انتظار ان کا، آنکھوں کو میری یارب ہو انتظار ان کا، دل کو بھی میرے گنبد خضرا دکھائی دے، دل کو بھی میرے گنبد خضرا دکھائی دے، اور سارے نظارے آپ کے اعلیٰ ہیں مجتبیٰ، سارے نظارے آپ کے اعلیٰ ہیں مجتبیٰ، لیکن در رسول کا نقشہ دکھائی دے، لیکن در رسول کا نقشہ دکھائی دے، اور شاہد کی یہ دعا ہے مدینہ بنے ٹھکانہ، شاہد کی یہ دعا ہے مدینہ بنے ٹھکانہ، چاروں طرف انہی کا جلوہ دکھائی دے، ہے دعا میری خدا سے طیبہ دکھائی دے، مجھ کو رسول پاک کا روزہ دکھائی دے۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت الفاظ کا چناؤ، بہت ہی زبردست الفاظ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شاہد جمیل صاحب نے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی حوصلہ دے تاکہ وہ اس سفر کو جاری رکھ سکیں۔ جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کی خوبصورت سوچ ہے، وہ اگر ہم سب میں آ جائے تو پاکستان ایک بہت ہی ترقی یافتہ، ایک خوبصورت، ایک پرامن ملک بن جائے گا۔ شاہد جمیل صاحب، باتیں تو بہت کرنے کو دل کر رہا ہے آپ سے، آپ کی باتیں بہت خوبصورت ہے، جو ایک سوچ کو پروان چڑھاتی ہے، ایک مثبت طرف لے کے جاتی ہے قوم کو۔ آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ بس آخری الفاظ آپ کچھ ادا کریں اس پہ۔ کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں، ہم اپنے حصے کا کام کرتے جائیں، اور کام کرنے کے بعد میں اپنے گریبان میں جھانکیں اور خود سے پوچھیں کہ کیا یہ کام ہم نے اپنے آباء و اجداد کے روایات کے مطابق کیا؟ کیا ہم نے اسلام کے اصولوں کے مطابق کیا؟ کیا ہم نے ان ملکی قوانین کو
ذہن میں رکھ کر اس کے مطابق اپنا کام کیا، اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ جی ناظرین، آج ہماری شخصیت نے ہمارے ساتھ بہت خوبصورت باتیں کی، بہت ہی اعلیٰ اقدار کی، ترجمانے کی۔ اگر ہم بحیثیت قوم سوچیں تو شاہ جمیل صاحب کی باتوں کو اگر ہم فالو کریں تو ان کا جو نظریہ ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سچائی کا ساتھ دیں، ہم اپنے اقدار کو زندہ کریں، اپنے ماضی کو نہ بھولیں، اپنی مستقبل پہ نظر رکھیں اور اپنے حال پہ رحم کریں۔ ہم اگر ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں ایک ہی سوچ پہ، ایک ہی لائن پہ، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم دنیا میں طاقتور ترین قوم بن جائیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئی شخصیت کے ساتھ پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔